اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 5 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ٹاپک سے اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دے گے مگر جو سلیم دل کے ساتھ آیا یہ چیز فائدہ دے گی۔ اس آیت کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ اسپیشلی مال کا، ویلتھ کا کیوں ذکر ہوا، بیٹوں کا کیوں ذکر ہوا، کہ یہ 2 بیسک فیکٹرز ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے بعض اوقات انسان کی غفلت کی وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے ان 2 چیزوں کا خصوصی طور پہ ذکر ہوا ہے۔ مگر جو سلیم دل کے ساتھ آئے گا یہ چیز اسے روز قیامت فائدہ دے گی۔ میں نے پچھلے والیومز میں یہ بات گزار کی تھی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے خدا نے بڑا پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہوتا ہے، وہ دل تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی اور اس کی فیملی کے ایٹماسفیئر، اس کے ارد گرد کے حالات اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو مختلف غلط چیزوں کا شکار کر دیتے، اس کے صاف اور ستھرے اور پاکیزہ صفحہ دل کو پراگندہ کر دیتے۔ تو لہٰذا اس پاکیزگی کو باقی رکھنے میں جو چیز جس کا بنیادی طور پہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہے خود والدین نیک بنے، ایسی ماں کو اختیار کیا جائے کہ جو بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، جس کی اپنی تربیت ہو، جو حب پروردگار رکھتی ہو، جو دین کے اندر رغبت رکھتی ہو، جس کا مقصد آخرت ہو، جس کا مقصد دنیا نہ ہو، ایسی ماں اختیار کی جائے۔ اولاد کے لیے، اولاد صالحہ کے لیے یہ پہلا بیسک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بہترین بندگان خدا بنا سکیں۔ اس کے بعد جو شادی کے مرحلے کے بعد، شادی کے ایام میں کوئی ایک گناہ بھی انسان اگر کرے اور اس سے توبہ بھی کر لے تو 40 دن تک انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گناہ کرتے کرتے انسان اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی ضمیر کی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس میں وہ روشنی، وہ نورانیت، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ عفت، وہ سارے خوبصورت معانی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دل کے اوپر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، بلکہ نصیحت کرنے والوں کو انسان پسند ہی نہیں کرتا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے، چونکہ اس دل کے اندر اب کوئی پاکیزگی نہیں رہی، وہ دل اب ریئیکٹ کر رہا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے ہر چیز کا۔ جب وہ اپنی حد کراس کر جائے، جب وہ خراب ہو جائے، ریئیکشن دکھاتی ہے۔ بجلی کی 2 تاریں اپنی حدود میں رہے تو صحیح کام کر رہی، جب آپس میں مل جائیں، حدیں کراس کر جائیں تو وہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، ریئیکشن ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان ہے، اس انسان کے والدین کہ جن کے وسیلے سے خدا نے اس انسان کو تخلیق کرنا ہے، وہ اگر والدین بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، کسی سے بغض و حسد رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں، وہ اگر توبہ بھی کر لیں تو 40 دن تک اس کا اثر رہے گا۔ اور انسان اگر توبہ کرتا ہے، اپنے وہ
روشن دل کو دوبارہ بحال کرتا ہے. توبۃ النصوح کامل توبہ، پوری اطاعت پروردگار. حقوق اللہ بھی ادا ہونے چاہیے، حقوق العباد بھی ادا ہونے چاہیے. یہ قیمتی اور سنہری باتیں ہمیں محمد و آل محمد سے ملی ہیں. یہ قرآن ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ وہ راز کی باتیں ہیں. آج اگر ہم کسی جسمانی ڈسیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمیں لیبارٹریز میں ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسپیشلسٹ حضرات کو کتنی فیسیں دیتے ہیں ایک مرض کی تشخیص کے لیے، اور لیبارٹریز میں کتنے ٹیسٹس پہ ہم خرچ کرتے ہیں. اسی طرح روحانی بیماریوں کی تشخیص میں، روحانی بیماریوں کے علاج میں، روحانی بیماریوں میں پرہیز میں جو خدا نے ہمیں قرآن اور اہل بیت کی شکل میں یہ نعمت عطا کی ہے اور انہوں نے ہمیں ڈیفائن کیا، ہمیں بتایا ہے. یہ روحانی بیماریاں دنیا کی ہلاکت کا بھی باعث ہے، فقط فرد کی نہیں، پورے معاشرے کی، ملکوں کی تباہی، قوموں کی تباہی کا باعث ہے، اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کرنے والی ہیں یہ روحانی بیماریاں. ان بیماریوں سے بچنے، ان کو ڈیفائن کرنے، ان کو کتنا خدا نے لطف کیا ہے انبیاء اور ائمہ اور علماء کی شکل میں، ہدایت کے راستوں کو کھولا ہے. اور اگر ہم ان کی قدردانی نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ خود ہمارا اپنا نقصان ہوگا. اور ہمیں یہ چیزیں فری میں دی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو فری میں ملنے والی چیزوں کی قدر نہیں کرتے. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدر ہی، کہ اللہ کی جس طرح قدر ہونا چاہیے تھی اس طرح قدر نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس کو کسی کی قدر کی ضرورت نہیں ہے، جو کمال مطلق ہے، جو جمال مطلق ہے، جو غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے بھی شکوہ کیا ہے کیونکہ انسان کا نقصان ہے. خدا کی قدردانی نہ کرنے میں انسان کا نقصان ہے، انسان لاس میں ہے، دنیا میں بھی لاس میں ہے، آخرت میں بھی لاس میں. لہٰذا عزیزان محترمہ میں ان چیزوں کی قدردانی کرنی چاہیے، ان چیزوں کو ویلیو دینی چاہیے جس سے ہماری ویلیو بنتی ہے. ہاں وَإِلَّا ہم ان ویلیویبل ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے کہ روایات میں کہا گیا العقل ما اقتصب بہ الجنان وعبد بہ الرحمن. عقل مندی یہ ہے کہ انسان جو ہے جنتوں کو اس کے ذریعے کما لے، یعنی عبودیت کرے، اور اللہ کی عبودیت بھی کرے اور جنتوں کو کما لے. یہ عقل مندی. اس کے علاوہ احمق پن ہے، بے وقوفی ہے. خدا کی اطاعت سے نکلنا بے وقوفی ہے، اپنے مقام کو گرانا ہے، اپنے کمال کو زوال کی طرف لے جانا ہے، اپنے آپ کو ان ویلیویبل کرنا ہے. کوئی ویلیو نہیں انسان کی رہ جاتی. انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتا ہے خدا کی نافرمانی، خدا کی معرفت نہ حاصل کرنا، ان چیزوں کی قدردانی نہ کرنا انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتا. جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. حالانکہ کان ہیں سنتے بھی ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سننے کے بعد کوئی اثر نہیں لیتے، یا جو چیزیں سننی چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں. قرآن نہیں سنتے ہیں، اہل بیت کا فرمان نہیں سنتے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ان سے بصیرت و بصارت نہیں حاصل کرتے، ان سے دیکھتے نہیں ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے، سمجھتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو انسان نہیں رہتا، قرآن کہہ رہے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اگر انسان جو ہے قدردانی نہ کرے ان نعمتوں کی، اللہ کی، اہل بیت کی، قرآن کی، فرامین معصومین کی. تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آباء و اجداد کی نیکیاں اثر انداز ہیں، ماں باپ کی برائیاں اور گناہ بھی بچے کی تربیت میں اور قلب سلیم کے حصول میں مانع ہے، رکاوٹ ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے قلب سلیم کے حصول کے لیے کہ ہم روز قیامت جب جائیں اللہ کی بارگاہ میں
تو ہمارے پاس قلب سلیم ہو، صاف و پاکیزہ دل ہو، وہ امانت اسی طرح لوٹا دے جس طرح اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔